الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ حکومت پاکستان نے حج پالیسی کا اعلان کر دیا ہے اور حج کی بکنگ کا سلسلہ جو ہے اس کا بھی آغاز ہونا چاہتا ہے۔ پاکستان کی موجودہ حکومت نے اس مرتبہ جو حج پالیسی دی ہے اس میں بہت بڑی سہولت بھی دی ہے کہ جو حج کے لیے جانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر حج فرض کر دیا ہے، تو وہ ایسی ترتیب بنائی گئی ہے کہ جو حج کے پیسے ہیں وہ قسطوں میں بھی ادا کر سکتا ہے، یعنی پہلے ایک اماؤنٹ ہے، پھر درمیان میں ہے، پھر مکمل اماؤنٹ ہے۔ اس انداز سے وہ ساری ترتیب بینکوں سے آپ کو معلوم ہو سکتی ہے۔ میرا آج کا آپ سے جو گفتگو کرنے کا اور بلکہ عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلا گھر اللہ کا وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور اس میں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن مل جائے گا۔ وہ پھر آگے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر ہے حج کرنا، یعنی حج کی عبادت اللہ کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حج اس لیے کرنا ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑا حاجی ہے اور بڑا اس کی نمود و نمائش ہو، بڑا اس کے اوپر شور ہو۔ آج کے دور میں آپ کہہ لیں جدید میڈیا پر، ذرائع ابلاغ پر نشر ہو رہا ہو کہ فلاں حج کے لیے گیا یا فلاں حاجی ہو گیا۔ نہیں، حج کی عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ذرا آپ تصور کیجئے کہ ایک انسان بہت اچھے کپڑے پہننے والا، خوشبوئیں لگانے والا، اعلیٰ ترین صابن استعمال کرنے والا اور بڑے راحت و آرام سے رہنے والا، اب وہ حج کی جب تیاری کرتا ہے، حج کے لیے نکلتا ہے، تو اسے اب دو کپڑوں میں آنا ہے۔ احرام کی دو چادریں، اس کے لیے خوشبو والا صابن پابندی، اس کے لیے عطر لگانا پابندی، پرفیوم لگانا پابندی، اسی میں اس نے طواف کرنا ہے، اسی میں اس نے سعی کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مینا میں خیموں میں رہنا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ سعودی عرب کی حکومت نے بہت ساری سہولتیں دے دی ہیں، لیکن ایک وقت تھا کہ وہاں پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا، اور پھر ایک وقت میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ بڑا چھوٹا سا معمولی سا پنکھا، اور پھر وہ پہاڑوں کے درمیان وہ جگہ، ذرا آپ تصور کیجئے۔ لیکن اس کو حکم کیا ہے کہ تو نے یہ دو چادروں میں رہنا ہے، تو نے ان دو چادروں میں رہنا۔ پھر عرفات کا میدان، لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہوئے یہ اللہ کے حکم پر تمام اللہ کے احکامات کو مان رہا ہے۔ حلال چیزیں بھی جو تھی اللہ نے کہا ہے حرام کے بعد اب حرام ہے، اب نہیں کر سکتے، اس سے رک گیا ہے۔ پھر مزدلفہ کی رات، پھر کنکریاں مارنا، یہ سارا عمل جو ہے اس کا مقصود صرف ایک ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے لیے یہ حج کرنا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میری نماز،
میری قربانی، ہاں میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں بھی حاجی جب گھر سے نکل رہا ہے تو اس کی زبان پر جو ترانہ ہے، جو الفاظ ہیں، وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد۔ اے اللہ میں آ گیا، اے اللہ میں تیرا بندہ آ گیا، بھٹکا ہوا تھا، ادھر ادھر تھا، گناہوں میں مبتلا تھا، لیکن اے اللہ میں حاضر ہو گیا، اے اللہ میں آ گیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں آ گیا، میں معافی مانگنے آیا، تو اللہ کہتا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ فرشتوں کو وہ گواہ بنا کر اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یہ ترانہ ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، میں اگر ادھر ادھر گیا تھا، گناہ کیے تھے، بھٹک گیا تھا، آ گیا ہوں، اے اللہ میں اعلان کر رہا ہوں لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں اعلان کر رہا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، میرا حج تیرے لیے ہے، میرے سجدے تیرے لیے ہیں، میرا رکوع تیرے لیے ہے، میری قربانی تیرے لیے ہے، تیرے لیے ہے اور کوئی نہیں، لا شریک لک۔ ان الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں ہی تیری ہیں، ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہاں تو تیرا بندہ ہوں، اللہم انا عبدک و ابن عبدک، او میں اللہ تیرا بندہ، تیرے بندے کا بندہ ہوں، یا اللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دو چادریں پہنے ہوئے، اور ان سفید چادروں میں قبر بھی انسان کو یاد آتی ہے کہ اس دنیا کے اندر سارا کچھ کر کے ایک قبر ہے، وہاں جانا ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ تو حج ایک وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، اور یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ پوری زندگی میں جس نے ایک بار بالغ ہونے کے بعد حج کر لیا، اس کا یہ فریضہ ادا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جس کو میں نے استطاعت دی۔ اب استطاعت کیا ہے؟ استطاعت ہے کہ آپ کی صحت بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ کوئی آپ سفر میں یا وہاں پہنچ کے کوئی بالکل بہت زیادہ بیمار ہو جائیں اور یا کوئی ایسی پریشانی آ جائے۔ باقی تو آج کے دور میں ہر کوئی چھوٹی موٹی بیماری کسی کے ساتھ لگی رہتی ہے، لیکن کوئی سویر بیماری نہیں ہے۔ خرچہ ہے جانے کا، ٹکٹ آج کے دور میں کہہ لیں، وہاں رہنے کا خرچہ ہے، وہاں ہوٹل لینے کا یا بلڈنگ لینے کا یا وہاں جو بھی انتظام ہے، گھر میں جو پیچھے آپ کی آل اولاد ہے جن کی آپ پر ذمہ داری ہے ان کا خرچہ ہے، راستہ امن والا ہے، مامون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صاحب ثروت جو لوگ ہیں، جو استطاعت والے ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ آ جاتی ہے، صاحب نصاب ہیں، ان کو کہا ہے کہ تم نے حج کرنا ہے اور زندگی میں ایک بار کرنا ہے۔ ومن کفر، اب یہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت بات کی، کہا جس کو میں نے استطاعت دی، طاقت دی، صحت دی، مال دیا، سفر کا امن دیا، ومن کفر، اس کے باوجود وہ بہیلے بہانے، اب یہ کر لوں، اب وہ کر لوں، اب فلاں کر لوں، پھر بھی انکاری ہے، اور کر لوں گا جی، زندگی کا کیا پتہ ہے کب آ جائے بلاوا اور انسان چلا جائے۔ اس لیے جو صاحب نصاب لوگ ہیں، جن کو اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ فوری نیت کریں اور حج کی تیاری شروع کریں۔ اللہ نے کہا ومن کفر، جس کو میں نے طاقت دے دی، صحت دے دی، مال دے دیا، پھر بھی وہ ہیلے بہانے کر رہا ہے، جس نے انکار کیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پھر وہ جان لے اللہ تو غنی ہے دونوں جہانوں سے، اللہ کو تمہارے حج کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہارے عمرے کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہارے سعی کی ضرورت نہیں،
اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ تم عرفات میں پہنچ کے لبیک اللہم لبیک کہو. اللہ تو تمہیں بخشنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ. جب عرفات کے میدان میں آؤ گے اور آپ نے حج کیا، کس طرح؟ کسی سے جھگڑا نہیں کیا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کے مال کو نہیں کھایا، تو تم نے ایسے ہی ہو گئے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو. اللہ کہتے ہیں میں تجھے تیرے اوپر اتنا بڑا انعام کر دیا اور تو پھر بھی بہانے بنا رہا ہے. وَمَن كَفَرَ، اس کے باوجود جس نے بہانے بازی کی، جس نے انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ دونوں جہانوں سے غنی ہے. اللہ کو بھی پھر پرواہ نہیں ہے. اگر تو اللہ کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر، اور اگر جس نے حج کیا، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو اللہ نے قرآن کریم میں ایک اور آیت میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہا میرا شکر ادا کرو گے، اتنا نوازوں گا تمہاری اوقات سے زیادہ دے دوں گا. ایک آدمی ہے، استطاعت ہے، کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے دیا، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے مال دیا، صحت دی، راستے کا امن دیا، میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے آ رہا ہوں، اے اللہ تیرے گھر آ رہا ہوں. اللہ خوش ہو رہا ہے. ایک کو سارا کچھ دیا، کہتا نہیں جی میں تو ابھی یہ ہے، ابھی وہ ہے، ابھی فلاں ہے. تو دونوں کو اللہ نے اس آیت میں بیان کر دیا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے بہت نواز دوں گا. میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ تمہیں تمہاری اوقات سے زیادہ دے دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر نہ شکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت سخت ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میرا عذاب بہت سخت ہے. تجھے صاحب استطاعت بنایا تو حج کے لیے نہیں آیا، تجھے صاحب استطاعت بنایا تو ہیلے بہانے تلاش کرتا رہا. پھر کیا ہوا؟ ایک دن ساری عمارت گر گئی. دینے والا تھا لینے والا بن گیا. اللہ ہم سب کو ناشکری سے بچائے. یہ ناشکری بہت بڑا اللہ کا عذاب لے آتی ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہو، وہ ایک دم چھن جائے، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہوتا. تو لہٰذا جن لوگوں پر حج فرض ہے، صاحب استطاعت ہیں، وہ تیاری شروع کریں، اور حکومت کی اسکیم میں یا پرائیویٹ جس طرح بھی وہ مناسب سمجھیں وہ حج کے داخلے شروع کریں، تاکہ ان کا شمار حاجیوں میں شروع ہو جائے. اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے. اہل فلسطین، کشمیر، جہاں جہاں مظلوم انسانیت ہے، اللہ کریم ان کی مدد فرمائے اور ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. جو حج کرنا چاہتے ہیں، حج کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کے حج کو قبول کرے. اور جو بھی مثبت عمل میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.